اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ احمد و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ جی آج ایک ٹاپک ہے شرک کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ کچھ ہمارے دوست ہیں، ہمارے اپنے ہیں، جن کو یعنی کم علم ہونے کی وجہ سے جناب وہ کفر اور شرک کے اور معاذ اللہ اس طرح کے فتوے دیتے ہیں کہ قبر کے پجاری ہو، آپ یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، آپ شرک کرتے ہو، بدعت کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو۔ تو اسی میں جناب کہتے ہیں جی آپ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتے ہیں تو شرک ہو جاتا ہے، تو بدعت ہو جاتا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے، تو قبر کے پجاری بن جاتے ہیں۔ اس طرح کے برے برے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کی نظروں میں جناب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کچھ دلائل پیش کروں گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف سورہ فاتحہ کی جناب آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری بات کرتے ہیں اور تو اسے مدد مانگتے ہیں، بے شک ہم اللہ ہی کی ہی بات کرتے ہیں اور ان سے اللہ ہی یعنی حقیقی مددگار ہے، وہی ذات ازلی ہے، قدیم ہے۔ تو اللہ پاک صفات و شانوں کے لائق اور وحدہ لا شریک، اور وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی مدد فرمانے والا ہے۔ تو اسی طرح اگر یہ قرآن مجید پیش کرتے ہیں تو میں بھی ان کو سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 پیش کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 28 یہ سورہ تحریم ہے، تو جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ تو اس کا پھر ابھی یہ کیا کریں گے؟ یہ بھی میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور اس کا جو ترجمہ ہے، ترجمہ بھی آپ سن لیں کہ تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، بے شک اللہ ہی مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ بھی مددگار ہے، حضرت جبریل یعنی فرشتے بھی مددگار ہیں، اور نیک ایمان والے یعنی صالح المؤمنین جو اچھے اعمال یعنی جو نیک لوگ ہیں، اللہ پاک کے ولی جو اولیاء ہیں یا اور کوئی نیک آدمی ہیں تو وہ بھی جناب مدد فرماتے ہیں اور فرشتے بھی مدد فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر اس آیت کا یہ کیا کریں گے؟ یہ جو کفر اور شرک کے فتوے دے رہے ہیں آج کل، پھر اس کا کیا کریں گے؟ اور دوسری بات ہے، میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث شریف میں سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور مدد چاہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کی اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ مدد چاہے، ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم نہیں تو اسے چاہیے یوں پکارے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی چیز گم ہو گئی تو اس کو بھی مدد چاہیے، تو وہ کسی اس جگہ پر ہے جیسے ویران، جنگلات، کوئی پہاڑ، صحرا، کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو کوئی مددگار اس کا نظر نہیں آ رہا، دور دور تک مدد نہیں نظر آ رہا، تو وہ جو ندا کرے، وہ جو بولے، وہ جو صدا کرے، وہ کس طرح کرے؟ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، کہ اللہ پاک کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے کچھ ایسے بندے ہیں جو بظاہر وہ نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ مدد فرمائیں گے۔
یہ حدیث پاک میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں. حدیث پاک جو ہے معجم الکبیر کی ہے، جلد 18 صفحہ نمبر 117 اور حدیث نمبر جو ہے 299 290. تو اب آپ پھر ابھی اس حدیث پاک کا کیا کریں گے؟ یہ جو ہمارے اوپر معاذ اللہ قبر کے پجاری اور شرک اور کفر کے جناب فتوے دیتے ہیں کہ جی آپ نے جناب قبر کی پوجا شروع کر دی معاذ اللہ. میں آپ کو ایک عقلی دلیل بھی دیتا جاتا ہوں کہ جیسے ہمارے معاشرے میں جس طرح کے غلط کام جیسے رائج ہو گئے ہیں، جس طرح ابھی نکاح کرنا تو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو ابھی کوئی ادھر بینڈ یا کوئی ڈول یا کوئی لڑکیاں یا کوئی لڑکے یا کوئی اس طرح کا فنکشن کرتا ہے جس میں ڈانس وغیرہ، لڑکیاں اور لڑکے ڈانس کرتے ہیں تو ناچتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بندہ نکاح کرنا بند کر دے. ہاں، جو چیز معاشرے میں ایڈ ہو گئی یا اس چیز کے اندر وہ داخل ہو گئی تو غلط چیز کو نکالنا چاہیے، نہ کہ اصل چیز کو ختم کر دینا چاہیے. کچھ لوگ ہیں جو قبر کو جناب بوسے کرتے ہیں یا جو طواف کرتے ہیں یا جس طرح کے یہ بولتے ہیں، تو جناب ان مسئلوں کو، ان باتوں کو، ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ یہ فتویٰ دینا چاہیے معاذ اللہ کہ یہ پورے اہل سنت جو ہیں یہ ہے ہی گمراہ سارے، یہ قبر کے پجاری ہیں یا جناب یہ اس طرح کے ہیں اس طرح کے ہیں. یہ بات کرنا تو درست بات نہیں ہے. ہاں، اگر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، ایک میں نے احادیث پاک پیش کی، ایک میں نے قرآن مجید کی جناب میں نے آپ کو آیت پیش کی سورہ تحریم کی، آپ اس کا جواب دے دیں. پھر پتہ ہاں نا، آپ بھی ایک آیت پڑھتے ہیں تو میں نے بھی ایک آیت پڑھی. ابھی آپ جو کہتے ہیں کہ جی اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں، چلو دنیا میں تو جائز تھی، انبیاء سے دنیا میں سے مانگنا تو جائز تھی، ابھی وہ چلے گئے ہیں، اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پردہ کر گئے ہیں، تو ابھی مدد نہیں کر سکتے. آپ یا تو کوئی وہ آیت لے کے آئیں کہ جس میں ہو کہ وہ دنیا میں ہیں تو مدد کر سکتے ہیں اور چلے گئے تو وہ مدد نہیں کر سکتے، یا کوئی ایسی حدیث دکھا دیں مجھے کہ جس میں یہ ہو کہ وہ زندہ تھے، یعنی وہ ظاہری دنیا میں تشریف فرما تھے تو مدد کرتے تھے، اور جب پردہ کر کے تو مدد نہیں کر سکتے. یا تو آپ کوئی حدیث دے دیں یا کوئی روایت دے دیں، کوئی آیت پاک دے دیں تاکہ ہم بھی سمجھ جائیں کہ دنیا میں تو اللہ پاک نے ان کو قدرت عطا کی ہوئی تھی مدد کرنے والی، اور جب وہ اس ظاہری دنیا سے پردہ کر گئے تو پھر جناب وہ مدد چھینی گئی معاذ اللہ. اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے، اور قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کا. تو لہذا کفر اور شرک کے فتوے لگانا بند کریں مہربانی کر کے، اور آپ بات کریں ویسے دلائل کے ساتھ بات کریں. تو آپ کفر کے علاوہ، شرک کے علاوہ، قبر کے پجاریوں کے علاوہ کوئی بات ہی کوئی نہیں آتی آپ کو. ٹھیک ہے، اگر آپ اہل سنت کا جو ہمارے سنیوں کے امام اعلی حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ قبر پہ حاضر ہوں تو 4 ہاتھ دور قبر سے کھڑے ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم کدھر سے قبر کے پجاری آ گئے؟ جو جناب کرتے ہیں یہ کام ان کو روکنا چاہیے، نہ کہ جناب پورا فتویٰ سب کے اوپر لگا دینا چاہیے یہ پورے اس طرح کے. یہ بات تو غلط ہے. ٹھیک ہے، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.